Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will all fine. I am Asad Ali, lecturer, Multan Public School and College. Same chapter number 1, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, और इसमें आज का मौजू हमारा है तहरीक अलीगढ़। तहरीक अलीगढ़ में सबसे पहले जो हम देखेंगे कि तहरीक अलीगढ़ जो है इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, तारीख़ी पस मंज़र क्या है। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी के बाद अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने मुसलमानों को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। हिंदुओं की अक्सरियत जंग में मुसलमानों की हलीफ होने के बावजूद अंग्रेज़ों को ये बावर कराने में कामयाब हो गई कि इनके ख़िलाफ़ जदोजहद में सिर्फ़ मुसलमानों ने हिस्सा लिया था और यूँ मुसलमानों को इताब का निशाना बनाया गया। इनकी जायदादों को छीन लिया गया, बेशुमार मुसलमानों को बिला वजह कत्ल किया गया, इन पर तालीम के दरवाज़े बंद कर दिए गए, नौकरियों से बेदखल कर दिया गया और मसाजिद और मदरसों को तबाह किया गया, जिससे मुसलमान तालीमी, मुआशी और माशरती तौर पर तबाह हो गए। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जो मुफक्किरीन थे उन्होंने मुसलमानों की जो तबाही है उसकी मंजर कशी की है, जिनमें सबसे पहले विलियम हंटर का हम जिक्र करेंगे, जिन्होंने कहा कि बरसगीर पाको हिंद में मुसलमान होना जुर्म करार पाया, मुसलमानों की जायदादें और जागीरें हिंदुओं और सिखों में तकसीम कर दी गई। इसी तरह लॉर्ड रॉबर्ट के बकौल, मेरा गुज़र दहली के चांदनी चौक से हुआ तो हर जानिब लाशों के अंबार थे। बासूरत स्मिथ के अल्फाज में अंग्रेज़ फ़ौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए और एक के बाद दूसरे मकान में दाखिल होकर सब कुछ लूटने लगे। लेकिन इस तमाम जुल्म सितम के बावजूद मुसलमानों को दोबारा तालीम से आरास्ता करने के लिए और उन्हें मुआशरे में बुलंद मकाम देने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ का चिराग रोशन किया, जिसकी रोशनी में मुसलमानों ने बरसगीर को एक बार फिर उम्मीद की किरण नज़र आई, वगरना अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की तबाही की लाजवाल दास्तान रकम की थी। मुसलमानों की हालत बकौल सर सैयद अहमद ख़ान के, उन्होंने इस तमाम सिनेरियो में यानी कि जो हालात उस वक़्त मुसलमानों के थे उस हवाले से यानी कि उन्होंने बयान दिया कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर न ढूंढा। सेकेंडली हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़ कि तहरीक अलीगढ़ के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने क्या अपना रोल प्ले किया। सर सैयद अहमद ख़ान का इंट्रोडक्शन पहले हम देते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान का मुख्तसर तारुफ़ कि सर सैयद अहमद ख़ान बरसगीर के मुसलमानों के हवाले से तारीख तरीन दौर में रोशनी की किरण की हैसियत से उभरे। वो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। वो अजीम माहिर तालीम, दूरंदेश सियासतदान, बुलंद पाया मुहक्किक और एक कुशादा जहन इंसान थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने ज़माना तालिब इल्मी में तिब, रियाजी और अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। दरस निज़ामिया की किताबें कुरान पाक का मुताला किया। आपने नौजवानी के दौर में तैराकी, तीरंदाजी और जिस्मानी वर्जिश की तरफ गहरी तवज्जो दी। इसी तरह 1877 में 2 साल के लिए इंपीरियल काउंसिल के मेंबर नामजद हुए, तालीमी कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे। 1889 में एडनबरा यूनिवर्सिटी से LLD की डिग्री ली और सर का खिताब हासिल किया। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वायसराय की कानून साज काउंसिल यानी कि जो कानून बनाने वाली एक काउंसिल थी, एक मुक़तदर इदारा था, उसके रुकन भी नामजद हुए। आपने ज़िंदगी में मुसलमानों की बेशुमार खिदमत सर अंजाम देने के बाद 27 मार्च 1898 को अपने खालिक हकीकी से जा मिला। तो तहरीक अलीगढ़ जहाँ हम देखते हैं कि एक तहरीक चलाई गई तो उसके कुछ मकासद थे। तो तहरीक अलीगढ़ में सबसे पहला मकसद ये था कि तहरीक अलीगढ़ के रहनुमा, पहले हम डिस्कस करते हैं तहरीक अलीगढ़ के मकासद। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि तहरीक अलीगढ़ के जो रहनुमा थे, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान के साथ इस काफ़िले में मुसलमानों को तालीमी हवाले से स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से, मजबूत करने के हवाले से जिन रहनुमाओं ने इस तहरीक में हिस्सा लिया और सर सैयद अहमद ख़ान के शाना बशाना शब रोज़ मेहनत की, उनमें तहरीक अलीगढ़ की बुनियादी शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान ही थे। आपको बहुत अच्छे काबिल एतमाद और पुरखलूस साथी मिले, जिनमें मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलाना शिबली नमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना चिराग अली, डिप्टी नज़ीर अहमद और सरदार मोहम्मद हयात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इन लोगों ने वो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए कि आने वाली नस्लें इनकी जितनी भी कदर करें कम है। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने तहरीक अलीगढ़ को एक हमागीर और जामिद तहरीक बना दिया। यूँ मुसलमानों की निशात सानिया का आगाज़ हुआ। तहरीक अलीगढ़ ने दर्ज झेल खिदमात सर अंजाम दी। ठीक है नहीं, वो खिदमात इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि तहरीक अलीगढ़ जो है, इस तहरीक को
لانچ کرنے کے حوالے سے یا بنانے کے حوالے سے اس تحریک کے کیا مقاصد تھے؟ تو سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اجتماعی سیاست سے باز رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, مسلمانوں کو اجتماعی سیاست سے باز رہنا چاہیے, اور مسلمانوں کو سائنسی علوم, جدید سائنسی علوم, مسلمانوں کو جدید سائنسی علوم جو ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ یورپ میں 1600 صدی میں بہت سارے سائنسی انقلابات آ رہے تھے, تو اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے سائنسی تعلیم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی باور کروایا کہ مسلمانوں کو اس جدید سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ یعنی کہ انگریزی زبان بھی سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور دوسرا یہ کہ تیسرا یہ کہ اس تحریک کا سب سے میجر اور اہم مقصد یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو رولنگ کلاس تھی, یعنی کہ جو برٹشرز تھے, انگریز تھے, ان کے درمیان یعنی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 مقاصد تھے تحریک علی گڑھ کے. ٹھیک ہے, تو سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی خدمات کے حوالے سے کیا کیا اپنے فرائض منصبی جو تھے وہ سر انجام دیے. بر صغیر کے تعلیمی حالات انتہائی خستہ تھے. 1859 سے 1875 تک بی اے اور بی ایس سی کی سطح تک تعلیم یافتہ ہندوؤں کی تعداد 715, ایم اے تعلیم یافتہ 131, جبکہ مسلمانوں کے بی اے بی ایس سی تعلیم یافتہ صرف 20 اور ایم اے تعلیم یافتہ کی تعداد صرف 3 تھی. سر سید تعلیم کو مسلمانوں کی تمام معاشرتی, معاشی, مذہبی اور سیاسی بیماریوں کا حل سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ دنیا کی دوسری اقوام کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید تعلیم حاصل کریں. انہوں نے سائنس, جدید ادب اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا. سر سید احمد خان نے درجن تعلیمی خدمات جو تھیں وہ سر انجام دی, جن میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا, مدرسہ مراد آباد. مراد آباد ایک پلیس کا نام ہے, وہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا, اور انہوں نے 1859 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی, جس میں عربی, فارسی اور روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور جدید تعلیم کا انتظام بھی موجود تھا. سیکنڈلی, مدرسہ غازی پور کا قیام. 1862 میں آپ کا ٹرانسفر مراد آباد سے غازی پور ہو گیا, جہاں آپ نے 1862 میں ہی ایک فارسی مدرسے کی بنیاد رکھی. اس مدرسے میں بھی اردو, عربی, فارسی کے علاوہ انگریزی اور اسلامیت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. بعد ازاں اس مدرسے کو وکٹوریہ ہائی اسکول میں مدغم کر دیا گیا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام. سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ کیونکہ اگر آپ پریویس سلائڈ پر جائیں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا مقاصد کے حوالے سے کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد, تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مقصد سر سید احمد خان نے اس تحریک کا یہ بنایا تھا کہ مسلمانوں کو جدید سائنسی علوم, ٹھیک ہے, کہ جدید سائنسی علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب ہونا چاہیے, کیونکہ 1600 صدی میں یورپ میں بہت سارے سائنسی انقلابات آ رہے تھے, اور پورے ورلڈ میں جو ٹاپ نیشنز تھی جنہوں نے ترقی کی اور تعلیم کو بنیاد بنایا, تو اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہی یعنی کہ سر سید احمد خان نے اس تحریک کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوسائٹی قائم کی, جس کو سائنٹیفک سوسائٹی کا نام دیا گیا. اور سر سید احمد خان جدید مغربی علوم کی روشنی جلد از جلد بر صغیر میں پھیلانا چاہتے تھے. اس سلسلے میں آپ نے علی گڑھ میں 1863 میں 300 روپے کی مدد سے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. اس سوسائٹی کا مقصد انگریزی اور دیگر مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کو اردو زبان میں ترجمہ کرنا تھا, تاکہ بر صغیر کے لوگ جدید علوم سے آسانی سے استفادہ حاصل کر سکیں. اس سوسائٹی کی مدد سے بہت سے مغربی اور انگریزی علوم اردو زبان میں منتقل ہو گئے. بعد ازاں 1876 میں سوسائٹی کے دفاتر علی گڑھ منتقل کر دیے گئے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. سر سید نے 30 مارچ 1866 کو سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر انتظام ایک اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے نکالا. اس اخبار میں بر صغیر کے عوام کے معاشی, معاشرتی اور سیاسی مسائل پر بحث کی جاتی تھی. یہ اخبار شروع میں ہفتہ روزہ رہا, بعض ہفتہ میں 2 بار شائع کیا جانے لگا. اس اخبار کے ایک صفحے پر اردو اور دوسرے پر انگریزی مضمون ہوتے تھے, یعنی ایک ہی مضمون کی عبارت دونوں زبانوں میں شائع کی جاتی تھی, تاکہ انگریز اور مقامی لوگ دونوں اخبار سے استفادہ کر سکیں. یہ اخبار مسلسل 22 سال شائع ہوتا رہا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن ترقی مسلمانان ہند کا قیام. انگلستان سے واپسی پر دسمبر 1870 میں سر سید احمد خان نے ایک تنظیم انجمن ترقی مسلمانان ہند قائم کی. اس تنظیم کا بنیادی مقصد ہندوستانی مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا تھا, تاکہ وہ جدید علوم حاصل کر کے انگریز ہندو سازشوں کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کا قیام. تو سر سید احمد خان نے مدرسہ مراد آباد اور غازی پور کے بعد علی گڑھ میں بڑے پیمانے پر ایک اسکول محمڈن اینگلو اورینٹل MAO
کے نام سے قائم کیا. اسکول کی تعمیر 1875 میں شروع ہوئی. اس کا سگ بنیاد مولوی سمیع اللہ خان نے رکھا جو ان دنوں علی گڑھ میں جج کے عہدے پر فائز تھے. تعمیر کے بعد اسکول کا باقاعدہ افتتاح سر ولیم مور نے کیا. یہ خاصا بڑا منصوبہ تھا. نیکسٹ کمیٹی خواستگاری ترقی تعلیم مسلمانان ہند. سر سید نے اسکولوں کے مالی اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی مدد سے چندے کے حصول کی ایک مہم چلائی اور کمیٹی خواستگاری ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے 1870 میں ایک ادارہ بنایا گیا. اس ادارے میں MAO ہائی اسکول کے قیام میں بہت تعاون کیا. محمدن کالج فنڈ کمیٹی کی تشکیل. کالج کی تعمیر کے لیے مخیر مسلمانوں سے امداد کے لیے رابطہ کیا گیا جس کے لیے محمدن کالج فنڈ کمیٹی کی تشکیل کی گئی جس نے کالج کی تعمیر کے لیے منظم سرگرمیوں کے ذریعے کثیر رقوم جمع کر لی. اس کمیٹی نے ریاستوں کے نوابوں سے امداد حاصل کی اور اس کمیٹی کی خدمات کو انگریز حکومت نے سراہنے کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام. محمدن اینگلو اورینٹل کالج MAO ہائی اسکول کے قیام کے 2 سال بعد ہی اسے کالج کا درجہ دینے کا فیصلہ ہو گیا. کالج کے لیے 74 ایکڑ یعنی کہ 74 ایکڑ زمین حاصل کی گئی. کالج کا سگ بنیاد وائسرا ہند لارڈ لٹن نے 8 جنوری 1877 میں رکھا اور بہت کم عرصے میں کالج کا کیمپس تعمیر ہو گیا. کالج میں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی اور سائنسی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. کالج کے بورڈنگ طلبہ کے لیے پنجگانہ نماز کی ادائیگی لازمی تھی. یونیفارم کے استعمال پر پابندی تھی. سر سید احمد خان نے بھی جولائی 1876 کو سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اسی کالج کو اپنا مستقل مسکن بنایا. علی گڑھ نے بہت سے زیادہ ترقی کی اور مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے خاصا مضبوط بنایا. اس کالج نے صرف 19 سال کے عرصے میں 126 گریجویٹ اور 174 انڈر گریجویٹ پیدا کیے. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام. سر سید احمد خان نے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے 1886 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی. اس کانفرنس کا اجلاس ہر سال منعقد ہوتا تھا جس میں پورے برصغیر سے مندوبین شرکت کرتے تھے جو تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل پر بحث کرتے تھے. اس کانفرنس سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا. اس کانفرنس کا قیام کانگریس کے قیام کے 1 سال بعد ہوا اور اس کانفرنس نے مسلمانوں کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے. اسی کانفرنس کے شرکاء نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. نیکسٹ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. سر سید احمد خان کی دلی خواہش تھی کہ علی گڑھ کالج مسلم یونیورسٹی بن جائے. ان کی زندگی میں یہ خواب پورا نہ ہو سکا تاہم بعد ازاں مسلم رہنماؤں کی کوششوں سے 1920 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا قیام ہو گیا اور سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم ادھورا خواب پورا ہو گیا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ.